سب سے پہلے ہما اعجاز زمان صاحبہ یہ بتائیے کہ میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق یہ جو طلاق اور خلا کا رجحان ہے اس میں بہت خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ اس کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہیں، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی پہلی تو میں یہ کہوں گی یہاں پہ تو ظاہر ہے وہ عالمہ بھی بیٹھی ہیں، لیکن جب ہم ان کیسز کو ڈیل کرتے ہیں تو آبویسلی ہم مسلم فیملی لاء کے تحت ہی کرتے ہیں، جو سارے علماء نے مل کے ہی بنائی تھی مسلم فیملی لاء۔ اس میں کوئی یہ بات سچ ہے کہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ طلاق لے سکتے ہیں، لیکن وہ سب سے ناپسندیدہ آپشن ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا واحد مذہب ہے جس نے یہ اجازت دی ہے، اور اس میں بڑھنے کا رجحان جو ہے میں اس کا ذمہ دار زیادہ مردوں کو ٹھہراؤں گی، اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی عورتوں کو تو پڑھا لکھا دیا، ان کو آپ نے کہا کہ آپ جائیں انڈیپینڈنٹ ہوئیں، یہ ہوئے، لیکن آپ نے اپنے مردوں کو، اپنے بیٹوں کو یا اپنے بھائیوں کو یا خاندان کے لڑکوں کو وہ میچورٹی نہیں دی کہ کس طرح آپ نے اب اس وقت میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ڈوئل فیملی انکم ہوتی ہے جی، کہ ادھر دونوں نے مل کے ایک پارٹنرز کی طرح کام کرنا ہے، آپ نے ان کو وہ طریقہ رہنے کا نہیں سکھایا اس لائف پارٹنر کے ساتھ جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام بھی کر رہا ہے، گھر بھی چلا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنے گھر کے مردوں کو یہ ٹریننگ یہ سمجھانا ہے کہ اب سلیقہ طریقہ کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سارا دن انتظار کر رہی ہے آپ کا، وہ بھی کام پہ جا رہی ہے، وہ بھی بچے سنبھال رہی ہے، وہ بھی گھر چلا رہی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، دونوں کر رہے ہیں لائف پارٹنرز۔ تو میرے خیال میں کہ اس میں یہ میچورٹی مسنگ ہے۔ اگر ہم یہ میچورٹی دے دیں تو کہ بھئی ایک گھر میں اب دونوں کو ایک لائف پارٹنر کی طرح رہنا ہے، کچھ کمپرومائزز بھی کرنے ہیں اور ساتھ مل کے چلنا ہے، تو اس سے یہ چیز بہت کم ہو جائے گی آگے جا کے، کیونکہ اب یہ مسئلہ تو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 1 in every 5 families have this issue۔ جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے کہ ابیوز جو ہے، پہلے ابیوز برداشت کیا جاتا تھا، فیملی سکھاتے تھے کہ آپ ابیوز بھی برداشت کریں، لیکن ابیوز برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اب ہم نے اپنی سب خواتین کو بھی کہتے ہیں، اور آپ بھی میرے خیال میں کوئی بھی گھرانہ اس میں نہیں ہے کہ ایک عورت کو ابیوز کیا جائے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو ابیوز کر رہا ہے تو ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے۔ ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر اپنی بیوی کو فائنینشیل ابیوز کیا یا فزیکل ابیوز کیا یا مینٹل ابیوز کیا تو وہ مجھے چھوڑ دے گی، یہ ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے، یا پھر مجھے اس کی سزا ملے گی۔ اگر آپ یہ چیزیں کریں گے ڈیٹرنٹس ہوں گے دونوں کے لیے، تو پھر وہ دونوں اپنا جو اخلاق ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہتر کریں گے، جس سے وہ فیملی کو آگے لے کے ایز اے فیملی یونٹ چل سکیں۔ اچھا، اب اس پہ میں ایک رپورٹ ہے ہماری کورسپونڈنٹ ہے راشدہ شعیب صاحبہ، انہوں نے تیار کیا، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم وہ بھی دیکھیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں خلا اور طلاق کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد 4,99,000 افراد ہے۔ اسلام آباد کی فیملی کورٹس میں گزشتہ برس خلا کے 1,850 کیسز درج ہوئے۔ ماہرین قانون کے مطابق گھروں سے بھاگ کر یا کورٹ میرجز 3 سے 4 ماہ کے بعد ہی ٹوٹ جاتی ہیں، جبکہ شہروں کی طرح دیہی علاقوں کی خواتین خلا کا حق زیادہ استعمال کرنے لگی ہیں۔ بہت زیادہ جو بلک میں ڈیورسز ہیں یا خلا کے کیسز ہیں، 16 سے 20 سال کی ایج ہے اور وہ رن اوے میرجز ہوتی ہیں، تو وہ اس میرج کے بعد جب ان کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوتی پھر دیٹ اینڈ اپ ان خلا اور طلاق۔ پہلے پریشر دیا جاتا تھا کہ تمہارا جنازہ ہی آنا چاہیے۔ وہ خواتین جو پہلے خودکشیاں کر لیتی تھیں یا جو ماری جاتی تھیں یا جو کچن میں جلا دی جاتی تھیں، ان کے لیے ایک میں کہوں کہ سیف پاتھ اب بن چکا ہے اور کافی لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے۔ آلٹرنیٹ ریزولوشن ایکٹ 2017 کے تحت فیملی کورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں تنازعات کے حل کے لیے مصالحتی کونسل دسمبر 2023 سے ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے، جس میں فریقین کی کاؤنسلنگ اور باہمی رضامندی سے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ میڈیشن میں ہم سالوں سے پڑے ڈسپیوٹس کو دنوں میں ریزولو کر لیتے ہیں۔ رف آئیڈیا کے مطابق 50% سے زیادہ ڈسپیوٹس جو سینٹرز میں آتے ہیں وہ مور اور لیس ریزولو ہو جاتے ہیں تھرو دس پروسیس۔ سماجی و معاشی دباؤ، جذباتی فیصلے یا بے جا توقعات
رشتوں کو کمزور کرتی ہیں، جسے تحمل، برداشت اور دور اندیشی سے حل کر کے گھر اور بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین سردار فیصل کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ جی آپ نے رپورٹ دیکھی، جی راضیہ بطول نجفی صاحبہ، اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ یہ جو بڑھتا ہوا طلاق اور خلا کا رجحان ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ، ادارہ جب چلنے لگتا ہے تو اس کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، اویئرنیس دی جاتی ہے، بٹ اتنی آسانی سے ایک جیسے بتایا پوری نسلوں اور ایک خاندان کی بنیادیں جو ہیں بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی سکھائے تعلیمی اور کوئی بھی جیسے ورک شاپ ہو، کچھ بھی نہیں کیا جاتا انفارچونیٹلی، جس کی وجہ سے بالکل جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جو نبھانے کا، تعلقات، رشتوں کا، اس کے سکلز، اس کے ہنر، اس کے جو فن ہیں، جو طریقے ہیں، وہ ہمیں نہیں بتائے جاتے. سو دیٹ از دا بگیسٹ، ون آف دا بگیسٹ ریزن. اور ایک تو اتنا بڑا ایک دم سے جمپ آیا ہے کلچرل شفٹ، کیونکہ پہلے تھا کہ ایک فیملی ہے اور اسٹرکچر ہے، سب مل کے رہ رہے ہوتے تھے اور بہت زیادہ ایثار قربانی کا جذبہ تھا. لیکن اب ہر کوئی کہتا ہے می اینڈ مائی لائف، ایگو، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ شفٹ پوری دنیا میں آیا ہے، صرف ہمارے ایریا میں نہیں ہے، آپ جہاں بھی دیکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، سب جگہ آپ کو یہی پرابلم نظر آ رہی ہے ہر کلچر میں، کیونکہ ایک کلچر ہو رہا ہے اور وہ کلچر یہ ہے کہ می اینڈ مائی لائف، تو جب آپ اس طرح سے سوچتے ہو تو پھر آپ ویلیوز کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرتے ہو. اور میں تو کہتی ہوں اگر یہ مزہ آ جائے، پتہ چل جائے، جیسے آئی جسٹ لو دس سیئنگ آف آور پروفٹ دا وے ہی سیز جلوس المرء عند عیالہ افضل الی من اعتکافی فی مسجدی ھذا. جب فیملی آپس میں بیٹھتی ہے تو ایز ایف دے آر ڈوئنگ اعتکاف ان مائی مسجد، مسجد نبوی، دیٹ از آور ڈریم ٹو بی دیر. سو اس طرح کی جب آپ کو اپریسیشن ملے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ اتنے پروڈکٹیو ہو، آپ کا کام دیکھا جائے، آپ کے ایفرٹ کو اگنور نہ کیا جائے، تو کبھی اس طرف جو ہے وہ خاص طور پر خواتین نہیں آئیں گے. کیونکہ خواتین زیادہ تر یہی ان کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ no one is appreciating me، میں اتنی محنت کر رہی ہوں، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن جب آپ اس کو بتاتے ہو کہ آپ کا بیٹھنا، آپ کا ٹائم گزارنا فیملی، آپ ایک چیز یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھتی ہو، اللہ آپ کو پیار اور رحمت سے دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ بیکاز آئی لیو ود دوز بیوٹیفل گڈ ٹائڈنگز، میری زندگی جنت ہے جسٹ بیکاز آف the way I'm just looking at the seerah of my prophet. So that kind of bombard of knowledge, wisdom، وہ خود بخود آپ کو اتنا کام، یہ نہیں کہ صرف آپ کما رہے ہو تو آپ کو لگے کہ میرے پاس سب کچھ ہے. نہیں، ذہنی سکون، آپ کی عزت، آپ کی ڈگنیٹی جو ہے وہ فیملی سے آتی ہے، آپ کی اولاد سے آتی ہے. تو ایموشنلی اگر عورت کو ابیوز کیا جاتا ہے یا اس کے ایفرٹس کو اگنور کیا جاتا ہے یا آپ اس کو بالکل بھی یہ جو کلچر شفٹ ہوا ہے اس کی کوئی اویئرنیس نہیں دیتے ہو، تو بیچارے مرد بھی خواتین بھی، میں اس بات کی تھوڑی خلاف ہوں، ہم فوراً مردوں پر اٹیک کرتے ہیں. میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ یہ بات غلط ہے کہ آپ کے مرد ہمارے مسائل حل کریں، مرد ٹھیک کرے، مردوں نے ہمیں پڑھا دیا، مردوں نے ہمیں، یہ کیا بات ہوئی؟ who told you that I have to look my solution from men? who am I؟ مجھے خود بننا ہے، میری اپنی آئیڈینٹی ہے، ہم نے مل کے مسائل کو حل کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ، یہ بتائیں کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ زیادہ تر جو اس طرح کے جو کیسز ہیں طلاق کے اور خلا کے، اس میں صرف مرد ہی ذمہ دار ہے؟ کیا کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا کیس یا مثال ہے کہ عورتوں نے بھی کوئی قصور کیا ہو؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہے نا، ان کی اپنی اپنی ڈومینس ہیں، اپنا اپنا نیچر ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا. تو اگر آپ طلاق کی آیات پڑھتے ہیں نا، کیونکہ میرے پاس تو جو سکینر ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سے ہم نے پہلے دیکھنا ہے اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان اے وے ایکول رسپانسبلٹی دونوں کو دی گئی ہے. مرد کو اپنی جگہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ اس نے کیا کام کرنے ہیں، عورت کو اپنی جگہ رسپانسبلٹی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ دونوں کی ایکول رسپانسبلٹی ہے. جی، لیکن اس کا جو اینگل ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے دیکھیں، مرد نے کمانا ہے، مرد نے فیملی کی پروٹیکشن اور باقی جو فائنینشیل میٹرز ہیں ان کو دیکھنا ہے. ایک عورت ہے، اس کا ایک ایموشنل ایج ہے، اس نے اس ایموشنل ایج کے ساتھ اپنے بچوں کو پالنا ہے اور اس نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے اپنے آپ کو بھی گرو کروانا ہے.
تو پرسنلی میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس زیادہ تر تو خواتین آتی ہیں اور آ کر بات کرتی ہیں، شاید اس وجہ سے بھی کہ میں خود بھی خاتون ہوں تو خواتین ایک طرح سے آپ کے ساتھ نا ایسوسیٹ کرتی ہیں اور بات کر لیتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یا ایون اگر ہم گلوبل پکچر دیکھتے ہیں تو مرد سفر نہیں کر رہے. اگر آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس جائیں اور ان سے چیک کریں یا کاؤنسلرز اور کوچز کے پاس جائیں تو وہ دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مرد حضرات کی بھی سفرنگ ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ صرف خواتین کا سٹگما نہیں ہے. خواتین کے لیے آسان ہے کسی جگہ بیٹھ کے کہنا کہ آئی ایم سفرنگ، لیکن مرد کے لیے کہنا کہ میں بیوی سے مار کھا رہا ہوں یا بیوی جو ہے ایسے وہ مجھے کر واقعات رہی تو ہے. شاذ و نادر ہوتے ہوں گے کہ کوئی بیوی جو ہے وہ شوہر کو مار رہی ہوگی. ہاں جی کم ہی ہے، لیکن یہ کہ اور طرح کے ابیوزز بھی ہو جاتے ہیں نا، کسی قسم کی مینیپولیشن ہو جاتی ہے یا کسی طریقے سے اس کے اوپر ایسا دباؤ ڈالا جاتا ہے مرد کے اوپر جو کہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آج کل دیکھیں آپ ویسٹرن کلچرز میں اگر ہم چلے جائیں، اور یہاں پر بھی اب یہ چیز آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے کہ اگر ایک خاتون کھڑی ہو کے کہہ دیتی ہے کہ یہ مجھے کوئی سیکشلی ابیوز کر رہا ہے یا مار پیٹ رہا ہے یا ڈومیسٹک ابیوز ہے، تو اس کے پاس اگر کوئی اور وٹنس نہیں بھی ہے تو اس عورت کی بات کو سنا جاتا ہے. اب ہمیں سننا تو چاہیے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ کہاں پر اس پورے رول کو، لا کو کسی بھی طرح سے ابیوز کیا جا رہا ہے.